امریکی صدر نے 8 خواتین کی سزائے موت ختم کرنے پر ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا، لیکن ایرانی عدلیہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے اور اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی عدلیہ نے واضح کیا ہے کہ جن 8 خواتین کا ذکر کیا جا رہا ہے انہیں کبھی سزائے موت سنائی نہیں گئی۔ عدلیہ کا کہنا تھا کہ میدان میں ناکامی کے باعث ٹرمپ جھوٹی خبروں کے ذریعے کامیابیاں ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے ان کی اپیل پر 8 خواتین کو سزائے موت روک دی ہے۔ ایران نے 4 خواتین کو فوری رہا کرے جبکہ 4 کو 1 ماہ بعد رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے، ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ایک اور معاملہ لیبنان کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیبنان اور اسرائیل کے مابین جنگ بندی تو ہوئی، مذاکرات کا دوسرا دور اب سے چند گھنٹے بعد واشنگٹن میں بھی ہونا ہے، لیکن اسرائیل ایک جانب بات چیت کر رہا ہے تو دوسری جانب مکاری سے کام لے کر لیبنان پر مسلسل حملے بھی کر رہا ہے۔ جنوبی لیبنان میں رہائشی عمارت پر بمباری میں ایک اور صحافی شہید کر دی گئی۔ خاتون صحافی امل خلیل کی لاش تباہ عمارت کے ملبے سے ملی، بہت ہی انفارچونیٹ۔ ساتھی رپورٹر زینب کو زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پہلے حملے کے بعد امل خلیل نے قریبی گھر میں پناہ لے کر لیبنانی حکام سے اپنی لوکیشن بھی شیئر کی تھی۔ ریسکیو آپریشن کے دوران عمارت پر دوبارہ فضائی حملہ کیا گیا۔ لیبنان کی وزیر اعظم نے صحافی کے قتل کو جنگی جرم قرار دیا، اس کے خلاف بین الاقوامی عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل پہلے نمبر پر ہے کہ صحافیوں کو قتل کرنے کے حوالے سے ان کا ریکارڈ بہت ہی برا ہے۔ عبداللہ، اس وقت ایگزیکٹلی اسرائیل کیا اپنے اہداف خاموشی سے پورے کیے چلے جا رہا ہے، کبھی کبھی جنگ بندی کی آڑ میں، کبھی ٹاکس کی آڑ میں؟ دوسری طرف یہ جو خواتین کا ذکر لے کر بیٹھے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ کیوں ہے؟ کیا وہ ایک پبلک سینٹیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایران کے خلاف؟ واٹ از ڈوئنگ؟ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے کی کوشش تھی، لیکن اب ہی ہیز بین ایکسپوز، اب وہ دونوں بیڈ کاپ بن چکے ہیں اور لبنان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایران کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنی جگہ جسٹیفائڈ ہے۔ ریجن کے اندر ایک کنٹری کے اندر بھی اگر آگ لگی تو پھر پورے ریجن کو آگ لگنے سے کوئی نہیں بچا پائے گا، اور دس از واٹ وی ہیو بین وٹنسنگ سنس 2023، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر ایران کہتا ہے کہ ہمیں اپنے الائز کو کسی صورت بھی جو ہے ہم ان کو علیحدہ نہیں چھوڑ سکتے، اینڈ دس وار ول کنٹینیو۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کے دور کے اندر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی اور اپنی باؤنڈری سے وہ باہر لے کے چلے گئے تھے جنگ، جن کو دنیا پراکسی کے نام سے جانتی ہے اور میں ان کو ایلائی کہتا ہوں۔ ہاؤ ایور اب اس سارے سچویشن کے اندر لبنان کے اوپر جو ان کے جو ایک ملیشیس ڈیزائنز ہیں اور جو ہینیس ایک ان کے پیچھے موٹیوز ہیں، اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایوری ون از انڈرسٹینڈنگ، اور یہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اس دوران میں جتنا وہ اس سارے معاملے میں چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اسرائیل جو اپنے ڈیزائنز ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے، یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ میں یہ ضرور آپ کو بات کروں گا کہ اس ٹائم پہ جو سچویشن ہے وہ آپ نے جیسے پہلے بات کہی تھی کہ اس ٹائم پہ جو گلف ہے اس کو اگر آپ غور کریں تو مائنڈ سویپنگ کا تو چلے اپنی جگہ، اس میں ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ جو 3 مہینے 2 مہینے اور ویسے ہی بڑا ڈیلیکیٹ پروسیس ہے، اس سارے کے اندر کیا ایران بیٹھ کے چپ کر کے ان کو مائنڈ سویپ کرنے دے گا یا ان کو ریٹیلیٹ کرے گا؟ دس از ون کوشچن۔ دا سیکنڈ از کہ اگر وہ اس کو 2 مہینے 3 مہینے میں کلیئر بھی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس دوران میں گلف کا کیا ہوگا، جس کا ڈپینڈنسی آن فوڈ جو ہے وہ 85% سمندری راستے سے خوراک کا پہنچنا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ ان کی اکانومی کو دیکھ لیں کہ وہ آلریڈی ان ٹربل ہے۔ $500 ملین جو امریکہ نے ان کا ادا کرنا تھا عراق والے تیل کے معاملے کے اوپر، وہ انہوں نے روک لیا ہے ان کی ٹریجری نے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے۔ اور پھر ابھی جو یورپین یونین نے بیٹھ کے جو 30 کنٹریز نے جو اب ڈیزائن دیا ہے، اب دیکھیں لیٹس سی کہ وہ مزید اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تو سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا، لیکن فی الحال جو لگتا یہ ہے کہ اس ساری جنگ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کسی صورت
صورت جو یورپین یونین ہے وہ بھی انگیج ہو جائے. جو تیسری چیز اس کے اندر ایک امپورٹنٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس اشارے میں ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غیر معینہ مدت تک کے لیے سیز فائر کر دیا, جبکہ ایران یہ اس کو ڈینائی کر رہا ہے کیونکہ ان کی لائف لائن کے اوپر آپ نے 3600 ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر ان کو آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. اور ایک ایران کا تیل تھا جو تھوڑا بہت چائنا جا رہا تھا 90%, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی روک دیں تو پھر اس سے دو باتیں ہوں گی. نمبر کہہ رہا ہے کہ ہمارا آپریشن اکانومی ہے, اب پہلے اپیک فیوری تھا, اب اکانومی کے اوپر ہے. سو دے سیئنگ دیٹ کہ ہم چوک کرنا چاہتے ہیں ایران کو اکنامکلی. جی تو اب اس کے اندر دیکھیں نا, اب وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں چائنا کی انگیجمنٹ ہو جائے, لیکن وہ چائنا آپ کو پتا ہے ان کی پالیسی ہے نان انگیجمنٹ کی 2040 تک کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے اندر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے, جو جیسے بات ہو رہی تھی کہ ٹائم ان کے پاس ہے, ایران کے پاس ریلیٹیولی امریکہ سے زیادہ ٹائم ہے. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. نمبر 1, ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کا دورہ کرنا ہے اور چائنا کے دورے پہ وہ وہاں کیا ٹیبل پہ رکھیں گے ٹاکنگ پوائنٹ, ایران کے متعلق یا دنیا کے متعلق اور اپنے ملک کے عوام کے لیے کوئی خوشخبری. تو پھر اگر وہاں چائنا ڈکٹیٹ کرے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چائنا کی چودراہٹ کو قبول کرنا پڑے گا, جو کہ امریکہ قبول نہیں کرے گا. لیٹ می کم ٹو وائس مارشل اعجاز ملک. جو اسرائیل کے لبنان اور غزہ حملوں میں اب تک کتنے صحافی شہید ہوئے ہیں وہ آپ ذرا اسکرین پر دیکھ لیں. ہم نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں ریسرچ کی ہے. مجموعی طور پر 2023 سے اب تک غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جو شہید صحافیوں کی تعداد ہے 250 سے زائد ہے. یو کین سی دا ڈیٹیلز آن یور اسکرین. مین وائل وائز مارشل صاحب, صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹا رہے ہیں, مگر بحری بھیڑیں بھی وہ وہاں پر لائے چلے جا رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیز فائر کر دیا ہے, لیکن اپنا ہرمز پہ وہ کنٹرول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو کین وی کال دس سیز فائر؟ نہیں, ٹیکنیکلی دیکھیں ہمارے ساتھ نیول ایکسپرٹ بھی ہیں. ٹیکنیکلی بلاکیڈ ان اٹ سیلف از این ایکٹ آف وار. تو آپ کنکرنٹلی ایکٹ آف وار بھی جو ہے ان پلیس رکھیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ سیز فائر بھی ہے, یہ بات ہی درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, آئی ایم شیور ہمارے نیول کولیگ اس بات کو نوز کریں گے کہ امریکہ کے پاس بے شک دنیا کی سب سے بڑی نیول فورسز ہیں, وہ کیریئر گروپ ہوں, وہ دوسرے ویپن سسٹمز ہوں, لیکن اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران کو جو جغرافک ایڈوانٹیج ہے وہ ایران کو ڈینائی نہیں کر سکتے, اور وہ اسی لیے وہ بلاکیڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے, شپنگ ان اینڈ آؤٹ کنٹرول ہو جائے گی, رک جائے گی, لیکن وہ ابنائے ہرمز کھلوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر یہ آپشن ان کے پاس ہوتی تو وہ اپنے نیول منسٹر کو, سیکٹری کو سیک نہ کرتے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جتنے امپلسو ہیں وہ یہ کام کر چکے ہوتے. تو اب وہ پھنسے ہوئے ہیں, اور جیسے عبداللہ گل صاحب کہہ رہے تھے, وہ اس حالت میں تو وہ چائنا جا ہی نہیں سکتے جب تک یہ معاملہ حل نہ ہو. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ, ایک ایسے سپر پاور کا پریزیڈنٹ جس کی گردن ایران نے دبوچی ہو, وہ اس حالت میں وہ جا کے پریزیڈنٹ شی کو ملے اور وہ پھر اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بات کرے؟